بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان ہجڑا پیدا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے اصناف میں تقسیم کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ شورى آیت نمبر 50، اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے اعمال ہی ہیں جو ہمارے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ہجڑوں کو شادی بیاہ میں دیکھا ہوگا، پھر ناچتے گاتے اور بعض ہجڑے مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، ہجڑا، خواجاسرا۔ ان میں سوائے خواجاسرا کے باقی ناموں سے تحقیر عورت نظر آتا ہے۔ لفظ خواجاسرا قدرے بہتر ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ خواجاسرا سے مراد محل کے افسر، اور مغل بادشاہوں کے محل میں ان کی بڑی عزت اور تکریم ہوا کرتی تھی۔ یہ محل کے محافظ سمجھے جاتے تھے۔ پھر گردش زمانہ نے ان کو گلی گلی ناچنے اور حقیر کام کرنے تک چھوڑ دیا۔ ہجڑا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میڈیکل کے حساب سے کروموزومز ایکس اور وائی میں تقسیم شدہ ہوتے ہیں، جو مرد اور عورت کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ جب ان میں توازن برقرار نہیں رہتا، یعنی ان بیلنس ہو جاتے ہیں، تو پھر ہجڑے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر اس سے قدرے مختلف ہے۔ کتاب تحریم الفواحش میں ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے صحبت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یعنی شیطان عورت سے صحبت کرتا ہے۔ اس سے عورت حاملہ ہو جاتی ہے اور اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے۔ دامت البرکات میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو شیطان پیشاب نکلنے کی راہ پر لیٹ جاتا ہے اور اس شخص کے ساتھ وہ بھی صحبت کرنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ امام مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو صحبت سے پہلے یہ دعا پڑھ لے گا اور اس وقت ان کے درمیان کوئی اولاد مقدر ہوگی تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ خواجاسرا مرد ہے یا عورت؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا فیصلہ کچھ ایسے کیا۔ الاشباہ والنظائر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 570۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک خنسا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی کو ایک لونڈی دی، اور وہ خنسا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرج مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تو اسے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب اس خنسا نے اپنی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا، اور یہ بات مشہور ہو گئی، اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ اس کا فرج عورتوں والا بھی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے، اور مردوں والا بھی ہے، یعنی اس سے خروج منی بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے غلاموں برق اور کمبر کو حکم دیا کہ وہ خنسا کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب کی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ عورت۔ اس طرح حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے خاوند اور اس کے درمیان تفریق قرار دی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ فرمایا تو ان کے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ ان میں سے ہر ایک اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی تھی۔
اس لیے مرد کی بائیں جانب کی پسلی عورت سے کم ہوتی ہے اور عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب، جبکہ مرد کی دائیں جانب کی 12 اور بائیں جانب کی 11 ہوتی ہیں، یعنی کل پسلیاں 24 کی بجائے مرد کی 23 پسلیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل شراز احمد ٹی وی، تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیو بنا سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔